وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به روح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہم سب کو 17واں روزہ اور 18ویں تراویح کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا گو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح صحت و عافیت کے ساتھ پورے رمضان کے روزے اور قیام اللیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. محترم حاضرین، آپ کے سامنے میں سورہ شعراء کی کئی آیتیں تلاوت کی ہیں. سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے 227 آیتیں نازل فرمائی اور 11 رکوع. یہ مکی صورت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر کئی احکام اور کئی فرامین نازل فرمائے اور کئی سوالوں کے جواب دیے. کئی سوالوں میں سے ایک سوال جو میں نے آپ کے سامنے یہ آیت تلاوت کی ہے، دراصل قرآن مقدس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب نازل ہوتا اور وہی قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے بیان کرتے تو لوگ یعنی کفار مکہ اور مشرکین یوں کہتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ کلام نہیں ہے. سرے سے انکار کرتے تھے، سرے سے یہ بات ٹھکرا دیتے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اگر کوئی کلام نازل فرماتا تو مکہ کے سرزمین کے اندر بڑے بڑے سردار موجود ہیں، ان سرداروں کے اوپر نازل فرماتا، اور ایک یتیم کے اوپر، وہ بھی ایک ان پڑھ، ایسے لوگ کے اوپر اللہ تعالیٰ قرآن نازل فرمائے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے اسی سوال کے جواب میں اور اسی ہٹ دھرمی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان ہٹ دھرموں کو یہ جواب دیتے ہوئے کہا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ یقیناً بلا شک، کوئی شک و شبہ نہیں، رب العالمین نے یہ قرآن مقدس نازل فرمایا ہے. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. یہ جو انہو کا جو لفظ آتا ہے، اس لفظ کے اندر یعنی کوئی ذرہ برابر بھی اگر کوئی ڈاؤٹ کرتا ہے، کوئی شک و شبہ کرتا ہے، اس میں گنجائش ہی نہیں رکھا. یعنی کہتے ہیں نا there is no doubt، یعنی اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ اللہ رب العالمین نے یقیناً اس قرآن کو نازل فرمایا ہے. تم جو کہتے ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ قرآن نازل نہیں فرمایا، نہیں، یہ تمہاری بات جھوٹی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہی یہ قرآن مقدس نازل فرمایا ہے. کیسے فرمایا نازل؟ اس کی وضاحت اگلی آیت. نزل بہ روح الامین، جو قرآن دے کر کے بھیجا، کس کے ہاتھ بھیجا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی کہ نزل بہ روح الامین، امانت دار فرشتے لے کر آئے. امانت دار، نزل بہ روح الامین، امین یعنی امانت دار فرشتے کو دے کر، یہ قرآن مقدس کو دے کر اللہ تعالیٰ نے نبی تک بھیجا. یعنی اس کے اندر یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو جبریل امین کو سونپا، ویسے ہو بہو ایک زیر و زبر کے فرق کے بغیر، ایک نقطہ کے فرق کے بغیر سیم ٹو سیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے. اسی کو کہتے ہیں امانت دار.
تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نزل بہ روح الامین کہا کہ یہ امانت دار فرشتہ لے کر کے آئے. اور کس کے پاس آئے اس کی بھی وضاحت کر دی, اور کہاں پر نازل فرمایا اس کی بھی وضاحت کر دی. علی قلبک, امانت دار فرشتہ لے کر آئے اور آپ کے دل میں اتارا, آپ کے دل میں, علی قلبک, آپ کے دل میں اتارا. دل میں کیوں اتارا؟ اور آپ سے مراد کون؟ آپ سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں. علی قلبک, آپ کے دل میں اتارا, لتکون من المنذرین, تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں. دل میں اتارا, یہ بات تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے جب کوئی بات دل میں اترتی ہے تو وہ بات سمجھ میں آتی ہے, اور جب دل میں اترتا ہے کوئی بھی بات دل میں جب اتر جاتی ہے تو انسان اس بات کی حقیقت کو جان لیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے, اللہ کے ڈر سے ان کی آنکھ آنسو بہانے لگتی ہے, اور ان کے بدن کے اندر جو یہ رونگٹے ہیں, جو باریک باریک یہ جو بال ہیں, یہ بال کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ڈر سے. آپ دیکھیں گے, آپ مجلس میں بیٹھے ہیں, تقاریر سن رہے ہیں, جہنم کی بات یہ سنا رہے ہیں, جنت کی بات سنا رہے ہیں, کوئی صحابی صحابیات کی بات سنا رہے ہیں, تکلیف والی بات سنا رہے ہیں, تو لوگ وہ بیان سن کر کے رونے لگتے ہیں. وہ بات دل کو چھو لیتی ہے. جب بات دل کو چھو لیتی ہے تو دل کے اوپر وہ بات اثر کرتی ہے, اور انسان کی آنکھ سے آنسو بہنے لگتے ہیں, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, منہ سے چوچو کی آواز نکلنے لگتی ہے, آہ بکا کی آواز نکلنے لگتی ہے. یہ ساری خاصیت اسی کے اندر ہے, علی قلبک. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں اتارا تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں. قرآن نازل فرمایا, کس زبان میں فرمایا؟ اردو میں فرمایا, بنگلہ میں فرمایا, گجراتی میں فرمایا, یا پھر تیلگو میں, مراٹھی میں, کس میں, یا عربی میں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی وضاحت کر دی, بلسان عربی کی مبین. اور اس قرآن مقدس کو صاف الفاظ میں, صاف عربی الفاظ میں نازل فرمایا, ایک دم واضح طور پر عربی میں نازل فرمایا. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ. اور صرف یہ قرآن مقدس یہ کوئی نئی کتاب نہیں ہے, بلکہ اس کے تعلق سے, قرآن مقدس کے تعلق سے کہا کہ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ, یعنی پہلی کی کتابوں میں بھی قرآن مقدس کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. پچھلی کتاب تورات, زبور, انجیل, صحیفے, ان تمام کتابوں میں قرآن مقدس کا ذکر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو بتائی گئی ہے. آپ کو وہ بات یاد دلاؤں, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور کہا زملونی زملونی, مجھے چادر اڑاؤ, چادر اڑاؤ. آپ کو چادر اڑا دیا گیا. آپ جب سکون ہوئے, جب اطمینان ہو گئے, تو ماں خدیجہ نے پوچھا کیا حال ہے, کیا ہوا, سارا واقعہ بتایا. ماں خدیجہ نے آپ کو تسلی دی, ڈھارس بتایا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ امین ہیں, آپ امانت دار ہیں, آپ لوگوں سے آپ بد کلامی نہیں کرتے, آپ کسی کی خیانت نہیں کرتے, آپ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں, لہٰذا مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. یہ کہتے ہوئے ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول کو کہتی ہیں کہ چلیے, میرا ایک چچا زاد بھائی ہے جن کا نام ہے ورقہ بن نوفل. ورقہ بن نوفل یہ حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے جو تورات کے عالم تھے, تورات جانتے تھے. تو اللہ کے رسول کو ساتھ لیے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس جاتے ہیں اور سارا واقعہ سناتے ہیں.
वर्का बिन नौफल ने कहा कि मैंने तौरात में पढ़ी है कि आखिरी जमाने में एक ऐसे नबी आएंगे जिसके ऊपर कुरान नाजिल होगा, उनकी कैफियत होगी, उनकी सूरत ऐसी होगी, उनकी शक्ल सूरत, उनके हुस्न और खूबी, ये सारी बातें, ये सारी इशारा किए गए हैं, और मैं जहां तक मेरी उम्मीद है और वो आप ही। वर्का बिन नौफल ने तस्दीक कर दिया और यहाँ तक ये कह दिया कि काश आपका जमाना मुझे मिलता तो आपकी मैं रहनुमाई करता और आपका साथ देता। लेकिन ये वाकया के कुछ दिनों के बाद ही उनका इंतकाल हो जाता है। हजरत खदीजा के अब्बा का नाम खुवैलद, खदीजा बिन्त खुवैलद, और वर्का बिन नौफल, यानी खुवैलद और नौफल दोनों सगे भाई। तो ये खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ये चचाजाद भाई थे जो इन्होंने तस्दीक की। तो ये आयत भी वही बता रही है कि पिछली किताबों में इनकी तस्दीक की गई है कि आखिरी जमाने में कुरान नाजिल किया जाएगा एक ऐसे नबी पर जो नबी अनपढ़ होंगे और उनके ऊपर कुरान नाजिल किया जाएगा। ये पिछली किताबों में इसकी तस्दीक की गई है। इसलिए अल्लाह ताला ने उस बात की वजाहत कर दी। फिर आगे क्या कहा, अवलम यकुल लहुम आयतन, ऐ लोगों क्या ये निशानी तुम्हारे लिए काफी नहीं? ये निशानी, ये जो तुम्हें निशानी बता दी गई है, ये निशानी तुम्हारे लिए काफी नहीं? क्या यअलमहु उलमाउ बनी इसराइल, कि बनी इसराइल के उलमा जानते हैं, जाने न बताए न, और कबिन नौफल बताए कि हाँ इस तरह के नबी आएंगे, कुरान नाजिल होगा। फिर भी ये सारी बातें होने के बावजूद भी तुम्हें यकीन नहीं इस कुरान के ऊपर कि अल्लाह ताला का नाजिल करदा कलाम नहीं है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तुम ईमान नहीं रखते हो, कुरान के ऊपर ईमान नहीं रखते हो। ये बिल्कुल गलत बात है। वलौ नज़्ज़लना अला बाज़िल अअजमी, कहा कि अगर ये कुरान को किसी अजमी के ऊपर नाजिल फरमा देता तो फक़रअहु अलैहिम, और वो आपके ऊपर तिलावत करते तो मा कानू बिही मुमिनीन, तो आप उनकी बात समझ नहीं पाते, आप उनकी बात समझ नहीं पाते। इसकी मिसाल एक समझ लीजिए, एक पढ़ा लिखा इंसान है, एक इंग्लिश मैन है और एक अनजान है, पढ़ा लिखा नहीं है। वो इंग्लिश मैन आदमी अनपढ़ के सामने इंग्लिश बोले तो उसको समझ पड़ेगी? कुछ भी नहीं पड़ेगी। या फिर ऐसे भी मिसाल ले लीजिए, एक इंग्लिश पढ़ने वाला इंसान और एक तेलुगु पढ़ने वाला इंसान। तेलुगु पढ़ने वाले इंसान के सामने इंग्लिश बोले तो उनको इंग्लिश समझ में आएगी। अल्लाह ताला ने मिसाल दी कि कुरान अरबी में नाजिल किया क्योंकि अरबी थे, अरबी जानते थे, इसलिए अल्लाह ताला ने अरबी में नाजिल फरमाया। वरना ये अजमी के अंदर अगर नाजिल फरमाता तो कुरान समझ में नहीं आती। आपके सामने कुरान पढ़ करके सुनाते, उन्हें समझ में नहीं आती। तो कुफार मक्का को अल्लाह ताला ने इस तरह जवाब दिया। एक इसकी कैफियत एक समझ लीजिए, जब कुरान मुकद्दस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जबान को थोड़ा सा तेज हिलाते थे, यानी जल्दबाजी करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कहीं जिब्रील अमीन पढ़ दे और पढ़ करके चले जाए और मैं भूल जाऊं। इस डर के मारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा जल्दबाजी करते थे। अल्लाह ताला ने फौरन सूरह क़ियामा की ये आयत नाज़िल फरमाई, ला तुहर्रिक बिही लिसानका लितअजल बी, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कुरान पढ़ने में अपनी जबान को हिलाने में जल्दबाजी ना करें। ला तुहर्रिक बिही लिसानका लितअजल बी, आप अपनी जबान को हिलाने में इतनी जल्दबाजी क्यों करते हैं? जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं। ला तुहर्रिक बिही लिसानका लितअजल बी इन्न अलैना जमअहु व कुराना, यकीनन इस कुरान को जमा करना,
ان علینا جمعہ و قرآنا، اور اس کی تلاوت کروانا میری ذمہ داری ہے، میرا کام ہے، لہذا آپ زبان کو جلد بازی میں ہلائیے مت۔ یہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وصیت کی، نصیحت کی کہ جبریل امین آئیں گے، آپ کو پڑھائیں گے، آپ آرام سے پڑھیں، جلد بازی نہ کریں۔ ان علینا جمعہ و قرآنا، قرآن کو جمع کرنا اور پھر آپ کی زبان مبارک سے تلاوت کروانا میرا کام ہے، میری ذمہ داری ہے، لہذا آپ جلد بازی نہ کریں۔ پھر آگے کیا کہا؟ وَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا، جب آپ کے سامنے قرآن پڑھ دیا جائے، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا، اس کے بعد آپ پڑھیں۔ ایک طریقہ بتلائے، ایک شاگرد استاذ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، استاذ پڑھاتے ہیں، چلو پڑھو جی الحمدللہ رب العالمین، رک گئے نا، عالمین رک گئے، اب بچے کو ایسے پڑھنا چاہیے، ایسا نہیں استاذ بھی ادھر الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہیں، ادھر بچے بھی الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہیں۔ اب استاد تو صحیح ڈھنگ سے پڑھ لیں گے، لیکن بیچ میں شاگرد کچھ غلطی کر دے، زیر زبر میں غلطی کر دے یا کچھ الفاظ میں غلطی کر دے تو استاد کو پتہ نہ چلے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی کہ آپ شانتی سے بیٹھیں، جبریل امین آپ کو پڑھائیں گے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب جبریل امین پڑھ لے، فَاتَّبِعْ قُرْآنَا، اس کے بعد آپ پڑھیں۔ اس کا ایک مطلب یہ۔ دوسرا مطلب یہ کہ جب آپ پڑھ لیں، سمجھ لیں، سمجھ لینے کے بعد آپ جب قوم کے درمیان جائیں گے، پھر آپ وہ آیت پڑھ کر کے جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جو آپ کے اوپر نازل کیا گیا ہے، اس کے بعد آپ قوم میں جا کر کے بتائیں۔ یہ دو مطلب اس آیت ہے۔ تو فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، پھر اس کی وضاحت آپ لوگوں کے سامنے کریں گے، یا پھر اللہ تعالیٰ بذات خود یہ کہتے ہیں کہ اس کی وضاحت کی ذمہ داری۔ کئی الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو متشابہ الفاظ ہوتے ہیں، کئی تکرار کی باتیں آتی ہیں، کئی الفاظ اور کئی معنی و مفاہیم بہت مشکل ہوتے ہیں، تو ان مشکلات کا حل کرنا میرا کام ہے، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ وہ میری ذمہ داری ہے، لہٰذا آپ اس میں جلد بازی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت کر دی۔ ان علینا جمعہ و قرآنا فاذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا، یہ کہہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تعلیم دی۔ تو یہ قرآن مقدس اس طرح تاثیر رکھتی ہے، جب قرآن مقدس لوگوں کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے تو لوگوں کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، لوگوں کے دل میں رقیت پیدا ہو جاتی ہے، اور جب رقیت پیدا ہوتی ہے تو ان کی آنکھ رونے لگتی ہے، ان کا دل رونے لگتا ہے، اور پھر اللہ کے حضور میں وہ سجدہ ریز ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی دعائیں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا، وہ نجاشی بادشاہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دے کر کے بھیجا تھا، کفار مکہ نے ظلم و ستم کیا کہ بولے کہ آپ کہاں جائیں، حبش چلے جائیں۔ صحابہ لوگوں نے گئے اور جا کر کے وہ نجاشی بادشاہ کو دیا، نجاشی بادشاہ کو دین کی تعلیم دی، دین کی دعوت دی، قرآن پڑھے، قرآن کی تلاوت سن کر کے بے تحاشا رونے لگے۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر رکھی ہے جو قرآن کو سن کر کے انسان کے دل موم کی طرح ہو جاتا ہے۔ بغور سماعت فرمائیں، ان کو اگر سمجھے، معنی و مفاہیم کو سمجھیں، تو ہر انسان کو یہ ضرور احساس ہوگا کہ واقعی قرآن کے اندر ایک لطافت ہے، ایک مٹھاس ہے، جس کی بنیاد پر یہ اثر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ لہٰذا ہمیں قرآن کو بغور سماعت فرمانا چاہیے، بغور پڑھنا چاہیے، معنی و مفاہیم کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور جلد بازی سے نہیں پڑھنا چاہیے۔ آج یہ رمضان چل رہا ہے، دیکھیے سوشل میڈیا میں، واٹس ایپ میں، آپ فیس بک میں دیکھیے، قرہ حضرات کے تلاوت کرنے کا انداز کیسے ڈال رہے ہیں لوگ۔
اتنا فاسٹ بلٹ ٹرین بھی ان کے سامنے فیل، اتنا فاسٹ۔ یہ قرآن پڑھنا نہیں بلکہ قرآن کا مذاق اڑا رہے، قرآن کا مذاق اڑا رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیشین گوئی دی کہ وقت ایسا آئے گا، زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن اس کے حلق کے نیچے نہیں اتریں گے، یہیں سے اتریں گے، حلق کے نیچے نہیں اتریں گے، ایسے ہی قرآن پڑھ رہے ہیں یہ لوگ۔ اس طرح قرآن پڑھنا منع ہے، اور بلکہ نیکی کے بجائے اور گناہ لازم آتا ہے، لہٰذا ایسے قرآن نہیں پڑھنا چاہیے۔ آپ آدھا ہی پارہ پڑھیں، آپ پاؤ پارہ پڑھیں لیکن قاعدے سے پڑھیں، اور یہ یعنی 3 دن میں ختم کرنا، 10 دن میں ختم کرنا، 15 دن میں ختم کرنا، یہ کون سا طریقہ ہے؟ ایسا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے شریعت اسلام کے اندر، لہٰذا ایسے طریقے سے قرآن پڑھنا منع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کئی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں قرآن کا صحیح سمجھ عطا فرما، صحیح فہم عطا فرما، صحیح ادراک عطا فرما، اور کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔